میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ہدایت مشروط ہے اتباع سنت کے ساتھ۔ ہدایت مشروط ہے اتباع سنت کے ساتھ۔ اس کے مقابلے میں ایک رواج کا طوفان آ رہا ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک رواج کا طوفان ہے، اور اس رواج کے طوفان کی تائید لوگ زمانے کی حالات کی مجبوری پیش کر کے اس رواج کی تائید کرتے ہیں سنت کے مقابلے میں۔ رواج کی تائید کرتے ہیں کہتے ہیں مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے، کہتے ہیں عمومی بلوا ہے۔ عمومی بلوا نہیں ہے، عمومی بلا ہے۔ عمومی بلا ہے، عمومی بلا ہے، عمومی بلوا نہیں، عمومی بلا ہے یہ کہ رواج کو مسلط کیا جاتا ہے مسلمان کو سنت سے روکنے کے لیے اور مسلمان کو سنت سے ہٹانے کے لیے۔ اور رواج کی جو تائید ہوتی ہے وہ صرف جواز کی بنیاد پر ہوتی ہے کہ ایسا کرنا جائز۔ میں نے عرض کیا کہ ہدایت تو منحصر ہے اور مشروط ہے صرف اور صرف اتباع سنت کے ساتھ، صرف اتباع سنت۔ اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے میں، دعوت میں، عبادت میں، یہاں تک کہ عادات اور ضروریات میں، اس لیے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تم جس لائن کی سنت کو چھوڑ دو گے اس سنت کی جگہ یہودیوں کا طریقہ اختیار کر لے گا۔ سنت کی جگہ یہودی طریقہ ہے، وہ سنت کی جگہ لے لیں گے فوراً۔ مسلمان کا جو بھی عمل سنت سے خالی ہو جائے گا اس کی جگہ یہود و نصارہ لے لیں گے۔ نہ آپ نے کیا عرض ہو، مسلمان کو یہود و نصارہ کے طریقے سنت کے مقابلے میں جائز کہہ کر پیش کیے جائیں تو مسلمان اختیار کرتا ہے، مسلمان نے اختیار کرتا ہے، مسلمان بھی اختیار کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وقت کی مجبوری ہے، حالات کا تقاضا ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ کہنا کسی مسلمان کا بہتر تو یہ تھا کہ یوں کرتے کیونکہ یوں سنت ہے، ایسا نہیں کر سکتے۔ اس نے خلاف سنت عمل کی دعوت دے دی، اس نے خلاف سنت عمل کی دعوت دی، اس نے خلاف سنت عمل کا راستہ کھول دیا۔ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ اگر کوئی صرف لوگی کی سنت کا انکار کر دے تو اس کے قتل کا فیصلہ عدالت کرتی ہے۔ اسلام سے مرتد ہو گیا ہے اس لیے کہ اس نے لوگی کی سنت سے بے رغبتی ظاہر کی، لوگی کی سنت اس سے بے رغبتی ظاہر کی، اس کو لوگی کی سنت سے بے رغبتی ظاہر کی۔ آخر میں اس طرح آ کے وزیر کی جان بچی کہ اگر یہ دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں تو ان کی جان بچ سکتی ہے۔ ایک زمانہ اس امت پر وہ گزرا ہے اتباع سنت کا، ایک زمانہ عجیب و غریب زمانہ ہے۔ یہ زمانہ اس کا چل رہا ہے کہ مسلمان کو یہ کہہ کر کے وقت کا تقاضا ہے، یہ کہہ کر کے وقت کا تقاضا ہے۔ عجیب بات لکھی علماء نے لکھا ہے، مظاہر حق مشکات شریف کی شرح ہے،
سے لکھا ہے مدارج زوایا اور جتنی بھی دینی خدمات قیامت تک کوئی کر سکتا ہے اخلاص کے ساتھ، کوئی بدوانا اور جو ہے یتیم خانے تعمیر کرانا اور فری کا اسپتال بنانا، جتنے بھی خیر کے کام مخلصین قیامت تک کر سکتے ہیں، ان تمام خیر کے مقبول کاموں کے اندر وہ نورانیت نہیں ہے جو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف استنجے کی لائن کی سنت میں ہے۔ کہ جو طریقہ عمل آپ کا حضرت ثابت ہے، اس طریقہ عمل کا خدا کی قسم قیامت تک کوئی متبادل پیش نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی قربانی دے لے، چاہے وہ کتنا بڑا کارنامہ انجام دے لے، لیکن جو سنت جو نور اس طریقے میں ہے، جو طریقہ محمد صاحب نے ثابت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی طریقہ وہ نورانیت لیے ہوگا نہیں۔ مجھے پہلے یاد کرنا ہے کہ اللہ نے ہدایت اتباع سنت پر کی، اسے سب سے پہلے ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے اس دعوت کے فریضے کو سنت پر لاؤ جس فریضے کو دے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ جی ہاں، یہ پہلی بات ہے، سنت دعوت، سنت دعوت، سب سے پہلے دعوت کو سنت پر لاؤ، اس لیے کہ اگر دعوت کا فریضہ سنت سے ہٹ گیا تو یہ اللہ کی قسم ایسا بے اثر ہوگا جیسے غیر مسنون نماز بے اثر ہوتی ہے۔ جس طرح غیر مسنون نماز بے اثر ہوتی ہے اور بعض کے نزدیک ادا بھی نہیں ہوتی، بعض تو اسی نماز کے ادا ہونے کے بھی منکر ہیں کہ جو نماز سنت کے مطابق نہ ہو وہ فریضہ ادا نہیں ہو، یہاں تک بھی مذاہب ہے این باتیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جس طرح نماز خلاف سنت ہو کر بالکل بے اثر ہوگی اور بے اجر ہو جائے گی، اس طرح دعوت کا فریضہ اگر یہ سنت سے ہٹ گیا تو یہ بے اثر ہوگا، بے اجر ہوگا۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلے اس دعوت کے فریضے کو سنت پر لاؤ، اور اس کی سنت یہ ہے کہ اس کے لیے صرف بدن کا استعمال ہو، اس کے لیے صرف بدن کا استعمال، اس کے لیے صرف بدن کا استعمال۔ دعوت کا فریضہ بدن کے استعمال کیے بغیر دعوت کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔ خارجی کوئی چیز ایسی پیش نہیں کی جا سکتی جس سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، خارجی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی جس سے دعوت کا فریضہ ادا ہو جائے، جس طرح خارجی کوئی چیز پیش نہیں کی جا سکتی جس سے نماز کا فریضہ ادا ہو جائے۔ میں بالکل آپ سے آسان بات کرتا ہوں، کوئی خارجی پیش نہیں کی جا سکتی جس سے نماز کا فریضہ ادا ہو جائے۔ نماز کے فریضے کا ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس طرح دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے بدن کا کوئی متبادل نہیں ہے، بدن کا کوئی متبادل۔ یہ صاف حدیث ہے، من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، من رأى منکم منکر فلیغیرہ بیدہ، کہ ہاتھ، زبان اور قلب یہ تینوں چیزیں بدن سے متعلق ہیں، اور یہی تین ذرائع ہیں صرف جس سے دعوت کا فریضہ ادا ہوتا ہے، جس سے فریضہ ادا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا ہے، الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک بذات خود پہنچاتے ہیں، جو لوگ اللہ کا پیغام لوگوں تک بذات خود پہنچاتے ہیں، الذین یبلغون
یرسلون رسالات اللہ، جو اللہ کے پیغام بیٹھے بیٹھے لوگوں تک بھیجتے ہیں، جو بیٹھے بیٹھے لوگوں تک اللہ کے دین کا پیغام بھیجتے ہیں، نہیں فرمایا بلکہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود لے کر جاتے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے ہمارا وعدہ یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے، ان کے دلوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دیں گے۔ میں آپ سے بہت کام کی بات کر رہا ہوں۔ ساری بے دینی، سارے گناہوں کا ماحول، معصیت کی جرأت جو مسلمان میں پیدا ہوتی ہے، اللہ کی قسم صرف غیروں کے تاثر کی وجہ سے۔ دو باتوں میں سے ایک بات، یا غیروں سے محبت ہے یا غیروں کا تاثر ہے۔ اور قرآن نے اس کا اعلان کیا ہے کہ جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، ہم ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں، ان کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ یخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے غیر سے ان کے دل متاثر نہیں ہوتے۔ اگلی آیت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، ہم ان کے دلوں سے بھی اپنے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں۔ لم یخشوا الا اللہ، کہ اللہ کے غیر سے ڈریں گے نہیں۔ اللہ کے غیر کا تعصر دلوں سے نکلنے کا، اللہ کے غیر کا تعصر دلوں سے نکلنا کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اللہ کے غیر کا تعصر دلوں سے نکلنا یہی ایمان ہے، یہی تو ایمان اور کیا ہے؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے غیر کا تعصر دل سے نکل جائے، یہی ایمان کا خلاصہ ہے، یہی ایمان کا خلاصہ ہے۔ اللہ کے غیر کا تعصب دل سے نکل جائے، یہی ایمان کا خلاصہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی تکمیل کو قرآن میں، حدیث میں، اقوال صحابہ میں، اقوال علماء میں، اللہ نے ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے، ایمان کی تکمیل کو دعوت کے ساتھ جوڑا ہے کہ فریضہ دعوت کا ادا کرنا، میں بہت تاکید عرض کر رہا ہوں، فریضہ دعوت کا ادا کرنا یہ ایک واحد ذریعہ ہے ایمان کی تکمیل کا، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل۔ دعوت ایک واحد فریضہ ہے ایمان کی تکمیل کا، اور اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دعوت ایک واحد فریضہ ایمان کی تکمیل کا ہے، اور اس کا کوئی متبادل نہیں۔ اگر مسلمان دعوت کے فریضہ کو چھوڑے ہوئے ہے تو ایمان کی تکمیل کے عمل کو چھوڑے ہوئے ہے۔ سنو بھی کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی مسلمان دعوت کے فریضے کو چھوڑے ہوئے ہے تو ایمان کی تکمیل کے سبب کو چھوڑے ہوئے ہے، کیونکہ ایک صرف واحد ایک سبب ایمان کی دعوت رسالت۔ قرآن نے صاف اعلان کر دیا ہے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کی عملی محنت بس یہ ایک واحد سبب ہے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ لکھا ہے علماء نے، مولانا بدر عالم صاحب لکھا ہے ترجمان سننا میں، کہ آدمی دن اپنے پڑھتا ہو کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے، اور اتنے روزے رکھتا ہو نفلی کہ اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں، اور زکوٰۃ کا فریضہ وقت پر ادا کر دے۔ یہ دونوں باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ اس میں جانی مالی دونوں قربانیاں ہیں، جانی مالی دونوں قربانیاں ہیں۔ جانی قربانی میں روزہ داخل ہو جاتا ہے، مالی قربانی میں حج داخل ہو جاتا ہے۔
فرمایا کہ جو شخص عبادت کے اعتبار سے اتنی محنت کر رہا ہو کہ اس کی پیشانی سیاہ ہو جائے نوافل کی کثرت سے اور اس کے ہونٹ خشک پڑ جائیں نفلی روزوں کی کثرت سے اور زکاتوں پر ادا کر دیتا ہو، فرمایا کہ اسلام میں ایمان کا معیار، اس کی علامت صرف اس کو قرار نہیں دیا گیا ہے، اسلام میں ایمان کا معیار اور اسلام میں ایمان کی علامت اس کو بھی قرار دیا گیا ہے کہ یہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرے اور دوسروں کو منکر سے بچانے کی کوشش کرے۔ آپ کو جو اشارہ ہے کہ کیا ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تکمیل کا یہ ذریعہ ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ اعتراض یا یہ سوال وہ اٹھائے گا جس نے احادیث پر اور ائمہ اور محدثین اکرام کے اقوال پر غور نہیں کیا، وہ یہ سوال اٹھائے گا۔ وہ اس سوال میں آپ سے کھل کر بات کر رہا ہوں، وہ یہ سوال اٹھائے۔ سوال کیوں اٹھتا ہے؟ سوال اٹھتا ہے ایک رخ کی بات، ایک رخ کا ایک رواجی نظام کو جاننے اور احادیث اور قرآن کی آیات سے اور اقوال ائمہ سے بے خبر ہونا، یہ سوال اٹھنے کا اصل سبب بنتا ہے۔ ہم آپ سے بہت بنیادی بات کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ ہر مسلمان کے ذمے اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے ہر مسلمان کے ذمے یہ فریضہ اس کے ذمے پر جائز ہے۔ اسی لیے بات واضح ہے بالکل کہ دعوت ہر مسلمان کے ذمے پر جائز ہے، دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمے پر جائز ہے، دعوت دینا ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے۔ یہ لے کے صاحب علماء فرماتے ہیں تبلیغ کے دو رخ ہیں، تبلیغ کے دو رخ ہیں، تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ مطلب یہ کہتے ہیں نا کہ تبلیغ فرض کفایہ ہے، یہ غلط ہے کہنا۔ تبلیغ کے دو رخ ہیں، ایک فرض عین ایک فرض کفایہ۔ فرض عین ہر مسلمان کے ذمہ ہے کہ وہ منکر کے ماحول کو بدلنے کی کوشش کرے اور اپنی ذات سے لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، یہ ہر مسلمان مرد و عورت کے ذمہ پر جائے۔ ایک رخ ہے فرض کفایہ، وہ ہے تدریس، تعلیم، بیان، تقریر، وعظ، نصیحت، یہ فرض کفایہ ہے، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اور تبلیغ کا جو ایک رخ، وہ ایک رخ فرض عین کا ہے جو ہر مسلمان کے ذمہ فرض عین ہے، اور اس لیے فرض عین ہے کہ ہر مسلمان کے ذمہ اتنا ایمان سیکھنا فرض عین ہے جتنا ایمان اس کو حرام سے روکتا ہے۔ یہ پکی ٹھکی بات ہے۔ ہماری احتاب والے کا یہ ملفوظ کہ اگر ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اپنا جزء زندگی نہ بنایا تو ایمان کا مزہ نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے، یہ تو خیالی بات ہے، یہ کسی جذبے میں یا کسی جوش نہ آگردی کے لیے کوئی بات نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنا وقت فارغ کرے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے۔ میرے الفاظ پر توجہ دینا، ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے وقت کو فارغ کرے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے۔ میں بہت آسان بات کرتا ہوں، ہر مسلمان کو چاہیے اپنا وقت فارغ کرے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے، اور ہوتا فریضہ دعوت، وہ فریضہ دعوت، اس لیے کہ ایمان کی تکمیل وہ مجموعی کی اصلاح پر موقوف ہے۔ ایمان کی تکمیل والی صاحب مجموعی کی اصلاح پر موقوف ہے۔
ایمان کی تکمیل مجموعے کی اصلاح پر موقوف ہے. اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں. صرف اپنی ذات کی اصلاح کی کوشش وہ ایمان کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے. میری بات پر بہت توجہ کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذات کا عمل، اپنی ذات کا فکر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے یہ کہہ دیا، بے خیالی میں کہہ گیا، یہ سوچ سمجھ کر کہا کہ بھائی ذات کا فکر کرو. اگر تم اپنی ذات کا فکر کر رہے ہو تو پھر تم ہدایت پر قائم رہو گے اور تمہیں گمراہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دفاعی طاقت کو چھوڑ کر باطل کا مقابلہ کر سکے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بات بہت توجہ کر. مسلمان دفاعی طاقت کو چھوڑ کر دشمن کا مقابلہ کر سکے، یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مومن، میں تو 100 بار اللہ کی قسم کھا کر آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ نماز سے بڑھ کر دفاعی طاقت دعوت ہے. نماز سے بڑھ کر دفاعی طاقت، نماز سے بڑھ کر مومن کے پاس دفاعی طاقت دعوت ہے. نماز سے بڑھ کر مومن کے پاس دفاعی طاقت دعوت ہے. اگر یہ عبادت پر ہے لیکن دعوت پر نہیں ہے، میں آپ سے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پھر یہ باطل کا مقابلہ عبادات سے نہیں کر سکتا. کہ دیندار ہونا کسی مسلمان کا یہ باطل کے مقابلے کے لیے کافی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باطل کے خلاف مسلمان کی مدد کا وعدہ ہے وہ دین کی نصرت پر ہے. دین کی نصرت، اپنی ذات سے دیندار ہونا، وہ دین کا مددگار ہونا نہیں. میں نے ایک بات عرض کی ہے، ایمان کی تکمیل ہر مسلمان کی ذمہ فرض ہے، اور اس کی تکمیل کا جو بنیادی عمل دیا گیا تھا، ایمان کی تکمیل کا جو بنیادی عمل دیا گیا تھا، وہ مسلمان کو امر معروف نہی منکر کا ایک عملی بدنی فریضہ اس میں کیا گیا تھا. اس نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے، میری بات آپ کو توجہ سنیں، اس نے اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے اتنی رواجی شکلیں نکالی. یہ تو فریضہ قلم سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اور یہ فریضہ تو رسائل سے بھی ادا ہو سکتا ہے، اور یہ فریضہ تو اشتہارات اور اخبارات سے بھی ادا ہو سکتا ہے. تو میں نے ایک بات کہی ہے کہ کسی کی زبان سے نکل گیا کہ تم اپنا فکر کرو علی کو تو گمراہ لوگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، کیونکہ تم اپنی فکر کر کے ہدایت پر قائم رہو گے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو سن کر سارے صحابہ کو جمع کیا اور منبر سے خطبہ دیا آیت کے اس مفہوم کے خلاف. اور میں کہ تم اس آیت سے مطلب نکالتے ہو، تم اس آیت سے مفہوم نکالتے ہو کہ اپنا فکر کرو. تو اگر تم اپنا فکر کر رہے ہو تو پھر تم باطل کی جو ہے گمراہ کرنے والے اسباب سے محفوظ رہ جاؤ گے. اور میں کہ اس آیت کا مطلب ہرگز یہ نہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ جو میں لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، مجموعے کی اصلاح کی کوشش پر افراد کے ایمان کی تکمیل موجود ہے. مجموعے کی اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے.
امام بخاری کا مذہب ہے کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. انہوں نے ایمان کی زیادتی کو جو ثابت کیا ہے ان کی دلیل ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسجد کے اطراف سے لوگوں کو اٹھا کر ایمان سیکھنے کے عنوان پر ایمان کے حلقوں میں جوڑنا. یہ امام بخاری کا مستدل ہے. آپ کو اس پر ذرا توجہ دیں. آپ اس پر ذرا توجہ دیں. میں بہت وہ لوگ خاص طور پر اس پر توجہ دیں جنہیں اس بات پر اشکال ہے کہ کیا کیسے ایمان بنتا ہے. آپ سے بالکل بے تکلف آپ سے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ الجھن ختم ہو. یہ الجھن ختم ہونی چاہیے. بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اس کی ایک عملی محنت ہے. صاف واضح بات کہ صحابہ کا اطراف مسجد کے اطراف میں گشت کرنا وہ ایمان کی تکمیل کے لیے ہوا کرتا تھا. یہ بالکل یعنی روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہے. امام بخاری کا مذہب یہ ہے اور مستدل یہ ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی خوشامد کرتے بازار میں ایک کے دوسرے کے ہاتھ پکڑتے اور کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ. بالکل واضح بات ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ سب سے پہلی نصیبت ایمان اس کی تکمیل کی ایک عملی محنت، اس کی تکمیل کا ایک عملی یعنی نظام دیا گیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ اصل میں اللہ کے غیر کے تاثر کے دلوں سے نکلنے کی جگہ وہ صرف مسجد ہے. وہ صرف مسجد ہے جہاں اللہ کے غیر کا تاثر دلوں سے نکلتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم اور تربیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو متعین فرمایا تھا تعلیم اور تربیت کے لیے. اس کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکتا. اس کا کوئی بدل پیش نہیں کر سکتا. میں تو شروع سے بات عرض کر رہا ہوں کہ ہر چیز مروجہ ایک نظام پیش کر رہی ہے. تعلیم میں بھی، دعوت میں بھی. لیکن میں شروع میں کہہ چکا ہوں کہ کسی سنت کا متبادل پیش کرنے سے سارے علماء، فقہاء، محدثین سب کے سب اللہ کی قسم بالکل عاجز ہیں. وہ کسی سنت کو متبادل پیش نہیں کر سکتے. سب کے سب عاجز. آپ کے پاس دلائل بھی اگر ہوں، میں کہتا ہوں وہ دلائل جو کوئی دلیل سنت کے خلاف پیش کرے وہ گمراہ ہے. سنت کے خلاف کوئی دلیل پیش کرے کسی کا مجال نہیں کہ وہ سنت کو متبادل پیش کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ اعمال مسجد سے بڑھ کر کوئی اور ذریعہ دلوں کو ہدایت کے لیے اور دلوں کو عمل کو قبول کرنے کے لیے نرم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. صاف فرما دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جو اس زمانے کے مسلمان جو ایک قومیت کے اسلام چاہتے ہیں، اس زمانے کے مسلمان جو ایک قومیت کا اسلام چاہتے ہیں جس میں ان کو مکمل آزادی ہو، لباس میں بھی، عادات ضروریات میں بھی، ایسی قومیت کا اسلام بغیر ثقیف چاہتا تھا کہ ہم فرائض عمل نہیں کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایک ہی علاج کیا. فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو، انہیں مسجد میں رکھو. ایک ہی علاج فرمایا کہ انہیں مسجد میں رکھو. مسجد ان کے دلوں کو نرم کرے گی. انہیں مسجد میں رکھو. نہیں وہ تاثیر پھر عرض کرتا ہوں وہ الیاسا کا محفوظ ہے اور یاد رکھنا چاہیے. اور الیاسا مسئلے لوگوں کے کان میں بات ڈال دینے سے تبلیغ کا فریضہ ادا نہیں ہوتا.
اب تو اور تنزلی کا زمانہ ہے کہ لوگ موبائل میں دین کی بات ڈال کر سمجھتے ہیں فریضہ ادا ہو گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کان میں آپ بات ڈالتے کسی کی، اس سے بھی فریضہ ادا نہیں ہوتا. بات کا دل میں اترنا آتا ہے، بات کا دل میں اترنا آتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بات کے دل میں اترنے کی جگہ صرف منزل اس کا کوئی متبادل آپ پیش نہیں کر سکتے. بہت کیجیے آپ طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خوف تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اور اتنی نفرت تھی آپ کی بات سے کہ وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھوس کر مسجد میں داخل ہوئے. کہتے میں نے قدم رکھا مسجد میں، بس قدم رکھنا تھا مسجد میں، اندر سے میرے دل نے کہا تو کہیں کی بات سنی چاہیے، ان کی بات مجھے بات ہے کہ میں نے کان ضرور نکالی اور آپ کی بات سنی. اس لیے میں تو آپ سے بہت ہی اہتمام کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے گشت کا یہ موضوع ہی نہیں ہے کہ لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے. یہ ہمارے گشت کا موضوع ہی نہیں ہے، ہمارے گشت کا یہ موضوع ہی نہیں. لوگوں تک دین کی بات پہنچ جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہی نہیں ہے. ایک مسلمان اللہ تک پہنچ جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. ایک مسلمان اللہ تک، ایک مسلمان اللہ تک پہنچ جائے یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ وہ اثر ہدایت کا اور دلوں کے پلٹنے کا جو اتباع سنت میں ہے، اور سنت خدا کی قسم یہی ہے. صرف میں تو بہت حذر کر رہا ہوں، آپ حذر کو مبالغہ کہتے ہیں اور میں حذر کو فرض سمجھتا ہوں. حذر کو میں فرض سمجھتا ہوں. رواج کے مقابلے میں سنت کو پیش کرنے کے لیے اللہ کی قسم حذر کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے. اگر آپ سنت میں حذر نہیں کرتے تو آپ نے رواج کا دروازہ کھول دیا، سنت کا دروازہ بند کر دیا. اگر آپ اس میں حذر نہیں کرتے، میں آپ سے کھل کر عرض کر رہا ہوں، علماء سے کہہ رہا ہوں آپ کو حد سے اختلاف ہے. اور یہ اختلاف اس لیے ہے کہ ادھر آپ پر رواج کا ڈنڈا ہے، آپ رواج آپ پر تقاضا کرتا ہے کہ نہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. اس لیے کہ مجھے صاحب سنت کا احیا حذر کے بغیر نہیں ہوگا. اگر آپ متبادل کی بات کر رہے ہیں تو آپ سنت کا بدل پیش کر کے سنت کے امحا میں مشغول ہیں. احیا سنت پر آپ نہیں، آپ امحا سنت پر. بیان آپ کو پسند آیا ہو تو بیان کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے.